ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قابل محترم حاضرین، حضرت غوث پاک امام الاولیاء آپ کے بارے میں نے تھوڑا سا بیان شروع کیا ہے، آج پھر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ اشعار جو میں نے پڑھے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کے اندر دو طرح کی جو اولیاء اللہ کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں دو طرح کا کنسپٹ اس سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک وہ بزرگ اپنے آپ کو جو کہلاتے ہیں، حقیقت میں وہ بزرگ نہیں ہوتے، تن آسان۔ یہ دیکھو نا پہلے لفظ، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی، یعنی جو شخص مست ہو جائے، جو بندہ مست ہو جائے وہ قابل تقلید نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے پہلے بہت بڑا عالم بزرگ ہو، جب وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں رہا یا نشہ شروع کر دیا ہے، بھنگ پیتا ہے، چرس لیتا ہے، کوئی بھی گندا نشہ، کوئی بھی نشہ ہو جس سے ذہنی حالت ٹھیک نہیں، اس کا لباس وضع قطع دین کے مطابق نہیں رہا، پہلے وہ جتنا بھی اچھا تھا، اب کیونکہ موجودہ کنڈیشن اس کی دیکھنی ہوگی، تو یہ انداز مسلمانی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہندوانہ سوچ ابھی بھی بہت زیادہ رکھی گئی ہے۔ جہاں ڈھول کھڑکے گا، چاہے کسی قبر پر، کسی چار دیواری میں، سڑک پر بھاگ کے چلے جائیں گے ادھر، اور ڈھول کو بجا کر خود بخود یہ ماحول کلیئر کیا جاتا ہے کہ یہی شاید دینداری ہے، بھنگڑا ڈالنا، چادر چڑھانا۔ لیکن یاد رکھیں ہمارے دین کے اندر جو اولیاء اللہ کا، رات میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا حضرت شاہ شہاب الدین نہر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ آپ حضرت میرا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، تو جب یہاں برا جمان تھے اس وقت دریا چلتا تھا کنارے پہ، انہی دنوں میں یہ 3-4 بزرگ لائن وائز بیٹھے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے، تو حضرت شہاب الدین نہرہ رحمۃ اللہ جہاں اب میزار ہے، وہاں مغرب کی طرف تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے، ایک تھڑا اور پرانی سی مسجد نظر آئے گی مغلیہ دور کی، جو بعد میں سالوں سال شہید ہو گئی، اب وہ نشیوں کے ہاتھ میں چڑھی ہوئی ہے۔ یہ مسجد تھی حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی، جہاں بیٹھ کے واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور مغلیہ دور کے جو گورنر تھے یا جرنل تھے یا افواج ادھر ان کے آتے تھے، ان کے یہ انویسٹمنٹ، انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی، اور یہ بزرگ یہاں اس مسجد میں تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو مسلمان کرتے تھے۔ اب آپ یہ پکا ذہن بنا لیں کہ اولیاء اللہ کا تعلق مسجد سے ہی ہے۔ جس ولی کا، جس بزرگ کا تعلق مسجد سے آپ نکال دیں گے، وہ بزرگ ولی نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔
جس اللہ والے کا تعلق مسجد سے نہیں ہے بلکہ عام مسلمانوں کا لگا لیں. آج میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا یوٹیوب ڈاکٹر قاری غلام مرتضیٰ شمسی، آج یا کل انشاءاللہ. میں پڑھ رہا تھا کہ مسجدیں بھی روتی ہیں، اور آگے میں نے پڑھا کہ مسجدیں بھی دعائیں دیتی ہیں. پھر آگے میں نے پڑھا مسجدیں بھی بددعائیں دیتی ہیں. میں نے پھر ایک بزرگ کا قول پڑھا، وہ بتا رہے تھے کہ میں سفر کے دوران ایک گاؤں میں، ایک پنڈ میں غیر آباد مسجد میں نے رات گزاری، مسافر تھے، تو میں نے دیکھا رات مسجد رو رہی تھی، اور میں نے کشف کے ذریعے اس پہ غور کیا تو مسجد کہہ رہی تھی، بددعا دے رہی تھی کہ یا اللہ اس بستی والے، اس محلے والوں کو ہلاک کر، بے برکتیں کر، بیماریاں ڈال، انہوں نے مجھے ویران کر رکھا ہے، تو ان کو ویران کر. فرمایا صبح جب ہوئی تو میں نے اہل علاقہ کو اکٹھا کیا اور میں نے کہا بھائی مسجد ناراض ہے، اللہ کا گھر ہے، تو تم کیسے آباد رہ سکتے ہو؟ جب تمہاری محلے کی، تمہارے مقامی مسجد آباد نہیں، تم کیسے آباد رہو گے؟ یا تو تم غیر مسلم ہو تو پھر رہ سکتے ہو، اگر مسلمان ہو. اور فرماتے ہیں کہ ان کو واضح نصیحت کی تو لوگوں نے مسجد میں آنا شروع کر دیا، مسجد کو آباد کیا، اس کی صفائی، اس کی دیکھ بھال، اس میں اذان، نماز. فرماتے ہیں کچھ سالوں بعد میرا پھر گزر ہوا تو میں نے مسجد میں پھر رات پڑاؤ کیا، تو اب کی بار میں نے مسجد کو خوش دیکھا، اور میں نے حالت کشم میں دیکھا کہ مسجد کہہ رہی تھی اللہ یہ اہل علاقہ مجھے آباد کرتے ہیں تو ان کو آباد فرما، اللہ یہ تیرے گھر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو ان سے تعلق پیدا فرما، ان کے معاملات درست ہو. اور بھائی مسجد سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے قبرستان میں نشے میں مبتلا ہو کر بندہ رنگ رنگ کے کپڑے اور کھڑچیاں مرچیاں، لوہے، کینٹے چینٹے، آپ اس کو بزرگ ماننا شروع کر دیتے. آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں. اب بیان ہو رہا ہے حضرت غوث عبد القادر جیلانی کا، میں نے پچھلے میں بیان حضرت غوث پاک بہت بچپن میں آپ کی والدہ نے جامعہ نظامیہ بغداد میں تعلیم کے لیے ایک قافلے کے ساتھ روانہ فرما دیا. 7-6 سال یا 5 سال عمر تھی، کنفرم نہیں. تو ایک قافلہ جو مسلمانوں کا بغداد کی طرف جا رہا تھا. اب تو جدید دور ہے، اس وقت اکیلا آدمی سفر کرنا مشکل ہوتا تھا، راستے میں کون سی ڈسپینسریاں یا سڑکیں تھیں. تو باقاعدہ ایک چوک میں، چوراہے میں کچھ ہفتہ بھر پورا انتظار ہوتا کہ فلاں ملک میں یا شہر میں جانے کے لیے جنہوں نے جانا ہے وہ لوگ ادھر اکٹھے ہوتے رہیں گے. آج تم آ کے بیٹھ گیا، اچھا یار اور کوئی 2 آ جائیں، جیسے سواریاں بس کی. اس طرح ایک قافلہ ترتیب پاتا تھا. پھر وہ مل کر پیدل سفر کرتے، بیچ میں کوئی بیمار ہوتا دوسرے سنبھال لیتے، ایک کا راشن ختم ہو جاتا دوسرے دے دیتے. یہ بڑا ایک اچھا کنسیپٹ تھا، اور آج بھی یہ رہنا چاہیے. قافلے کے ساتھ حضرت غوث پاک کو آپ کی والدہ نے ملا دیا، اور قافلے والے معذبین محترمین کو فرمایا کہ جب تم چلو تو اسے جامعہ نظامیہ بغداد شریف میں داخل کروا دینا. اب بی بی صاحبہ اتنی دور جائے، اور ویسے بھی باپردہ خاتون، اور ضروریات زندگی اتنی میسر نہیں تھی. اور آپ جانتے ہیں اس قافلے کو راستے میں لوٹ لیا گیا تھا، جانتے ہیں نا. اب تو وہ کتابیں نہیں لکھی جا رہی، اب تو ہم دھما دم مست قلندر، بس علی دا پہلا نمبر، اپنا آخری نمبر بھی نہیں. اب ہم دما دم مست قلندر کی طرف جا رہے ہیں. حکومتیں اور ہماری کتابیں، ہمارے نعت خواں، ہمارے کئی پیشہ ور علماء دما دم مست. مسیتیں نہیں بڑھنا، بس دما دم سینے کٹتے رہو، بس کھیل بار میلاد منا لو، جی میں گلیاں محلے سجا لینے، مسیتیں نہیں آئے.
ساری رات میں لات مارا ڈیک لا لا کے اولی حیدر کئی بند کرائے میں جو نہیں ہوتے، ساری رات جاگتے رہے، صبح اذان ہوئی سو گئے۔ یہ میلاد شریف منایا جا رہا ہے۔ دمادم مست قلندر والے، اس لیے علامہ اقبال نے یہاں کہا کہ تم مسلمان ہو، سوالیہ نشان آگے، تم مسلمان ہو۔ پھر خود ہی آگے کہا یہ انداز مسلمانی ہے؟ کیا تمہارے نبی نے کس طرح کر کے دکھایا؟ تمہارے اصحاب نے کیا کیا؟ اسلاف نے کیا کیا؟ اور تم نے بزرگ جو اسلاف تھے ان کو بھی تم نے لبیڑ دیا۔ تمہارے خیال میں داتا علی جویری کتابیں نہیں شائع کرتے تھے، مسجد میں نماز نہیں پڑھاتے تھے، پاک صاحب نہیں رہتے تھے؟ تمہارے خیال میں غوث پاک یا جتنے بزرگ ہیں وہ مسجد کے امام نہیں تھے؟ مسجدوں میں نماز، قرآن، پکائی، صفائی، تبلیغ نہیں کرتے تھے؟ تمہارا کنسپٹ بن گیا ہندوؤں والا، وہ بدوشوں جو رنگ رنگ کی ادھر ایسے ٹکے لگا، ادھر لگا، رنگ رنگ کے کپڑے پا اور ادھر ایسے بس پلیت شلیت نہ نہائے نہ توئے۔ آپ وہ بزرگ کنسپٹ کرتے ہیں، علماء سے آپ کو دور بھگایا جاتا ہے۔ بزرگ علماء سے ہی بنتے ہیں۔ باج علم کرے جو فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ اور اکثر محلوں میں گلیوں میں لوگوں نے بیٹھ کے میں بابیاں دی تصویراں پیچھے لائیاں نے، اے جی خیالی غوث پاک کی تصویر کسی کے پاس نہیں ہے، خیالی علی کی تصویر ہے، وہ کشتی ڈوب رہی ہے، فوٹو پیچھے لا کے دھونی لا لین گے، چلو جی ہوں اے ہی سارا کچھ جے، اے بابا ولی اللہ جی۔ یہ نہیں تھے ہمارے اسلاف، یہ ہمارا نبی یا ہمارا دین یہ نہیں تھا۔ وہ جہاد کرتے تھے، وہ مسجدیں آباد کرتے تھے، صاف ستھرے رہتے تھے، لوگوں کو صاف ستھرا رکھتے تھے۔ حضرت غوث پاک قافلے کے ساتھ، بچے ہیں، راستے میں ڈکیٹی پڑتی ہے، سب کچھ لوٹ لیا جاتا ہے، اس بچے کو پکڑ لیا جاتا ہے، تلاشی لی جاتی ہے، کچھ نہیں نکلتا، اور آخر میں اسی سے پوچھا جاتا ہے بچے تیرے پاس کچھ نہیں؟ کہا ہے، کدھر ہے؟ یہ گودڑی میں۔ اس نے کہا تم نے یہ سچ کیوں بول دیا؟ تمہیں پتہ نہیں ہم چھین رہے ہیں، چھین لیں گے۔ اس نے کہا اس کی پرواہ نہیں، میری ماں نے کہا تھا سچ بولنا، میں نے سچ بول دیا ہے۔ اب یہ اب یہ کیونکہ پیدائشی ولی اللہ اور ماں پیو دونوں نمازی مسجد والے تھے، آپ جب مسجد سے نکلیں گے آپ کا کوئی حشر نہیں ہے، نہ آپ کا دین بچے گا نہ دنیا۔ جو مسجد سے گیا وہ دین اور دنیا سے گیا۔ انما یامرو، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرما رہے ہیں انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ، ایمان والے ہی مسجدوں کو بناتے ہیں، آباد کرتے ہیں۔ کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے جس نے مسجد سے ریلیٹڈ نہ رکھا ہو، صاف ستھرا نہ رہتا ہو، مسجد کو آباد نہ کر رہا ہو، مولوی نہ ہو۔ کوئی بزرگ مولوی نہیں بن سکتا۔ باج علم کرے جو فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ جتنے مرضی رنگ روپ کرتب شوبدہ بازی کر لیں، ہندوؤں کی تہذیب ثقافت کو لبیڑ لیں، جب تک دین محمدی کو اپنے آئینہ، اپنے آپ کو دین محمدی کے پیروکار نہیں بنائیں گے، آپ کا فالوور بننا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ فرمایا کہ تمہیں کوئی ہوا میں بھی اڑ کر دکھا دے تم اسے ولی نہ مانو، ولی وہ ہوگا جو اتباع رسول کا نمونہ، جس کا چہرہ مورا، بول ڈھال چال جو نبی کا آئینہ ہوگا وہ۔ اور نبی نے مسجد میں ہی سب کچھ کیا، مسجد بنائی، مسجد سے ریلیٹڈ رہے۔ اب حضرت غوث پاک کی یہ بچپن کی کرامت سے یہ پہلے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے۔
ڈاکو سارے مسلمان ہوئے۔ اب اس کے اندر دو باتیں جو نمایاں نظر آتی ہیں۔ خالی سچائی دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ کتنی مرتبہ آپ سچائیاں دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر اثر لیتے ہیں، پھر وہی کچھ، کیونکہ ہمارا زیادہ ماحول گمراہی والا ہے، ہماری زیادہ سوسائٹی بے دینیت والی ہے، اس کا اثر زیادہ رہتا ہے۔ کہیں عبرت آ ہی گئی تھوڑا بہتا تو وہ تھوڑی دیر اثر ہوگا، پھر فارغ۔ اور اگر پورے دیندار، نسلی دیندار ہوں آپ، تو آپ برائی کے گڑھ میں بھی بیٹھ جائیں تو برائی آپ پہ اثر نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کے اوپر طے چڑھی ہوئی ہے، نیکیوں کی طے چڑھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ آپ کی بیک، ماں باپ، استاد، پیر مضبوط ہو تو آپ کو بہکنے نہیں دیتے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، شیطان آ گیا، کہنے لگا بڑے امام تھے، لاکھوں مسلمان کیے، گمراہوں کو راہ راست پہ لگایا، میں ایک بات پوچھ لوں؟ کہا پوچھو۔ موت کا فرشتہ بھی اتر رہا ہے، عزرائیل بھی آ رہا ہے، اور یہ شیطان بھی کھڑا ہے، کہتا بتاؤ ساری عمر کتابیں، دین، مسجدیں، علماء، پڑھنے والے، یہ بتا امام صاحب اللہ کو کس دلیل کے تحت تو ایک مانتا ہے؟ اب آپ کے خیال میں امام فخر الدین رازی جیسے امام ہوں تو انہوں نے دلیلیں کم دی ہوں گی یا ان کے بعد دلیلیں کم ہوں گی؟ 360 دلیلیں پیش کر دیں۔ آگے بھی شیطان تھا، کبھی بہت بڑا عالم تھا، فرشتوں کا امام تھا، ہر دلیل کو رد کرتا گیا، پھر اور دلیل، ہر دلیل رد، پھر اور دلیل، 360 دلیلیں امام فخر الدین رازی، 360۔ میرے پاس تو چند ہوں گی، بڑے سے بڑے مفتی کے پاس 100 ہوں گی، امام فخر 360 دلیلیں۔ اور پیچھے مرشد پاک نے آواز لگائی، او امام فخر الدین کس سے بحث کر رہا ہے؟ منحوس سے، اس کو کہے دفع ہو جا، میں اللہ کو بلا دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ اس طرح کے جب شیطانی صنف لوگ نہ مانے، اینکروں کے اندر بھی اس طرح کی اینکریوں میں بھی آ گئے ہیں، حکومت میں بھی، ہاں جی، افسروں میں بھی، خاندانی لوگ کم رہ گئے ہیں۔ اب تو مزہ ہی نہیں رہ گیا جینے کا، کوئی شعبہ پاک صاف رہنے نہیں دیا، سارا گندگی۔ بڑی تبدیلی آپ بھی کہتے تھے، تبدیلی آئے لے لیجیے نا، چکھو مزہ، بڑے پنگڑے ڈالتے تھے، لو مزے ہوں۔ بڑا ہم روکتے تھے، میرے کئی نماز پڑھنے سے ادھر ہٹ گیا جی مولانا صاحب، اور میں کہا میں کسی پارٹی کا نہیں، میں حق بات کہتا ہوں۔ کیا میں نے نہیں حق بات کہنی تھی پھر چھاجے ماجے نے کہنی ہے؟ ساری عمر قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، لاکھوں کتابیں دیکھی، ہم نہ بتائیں تو تمہیں کون بتائے گا؟ اور ہمارے پر لازم ہے سچ جھوٹ صحیح غلط بتائیں آپ کو۔ بھائی کیے کا بھرنا تو پڑتا ہے، اب یہ استغفار زیادہ ضرورت ہے، ہاں جی، استغفار کی۔ حضرت امام فخر الدین رازی کے پیر صاحب فرمایا بغیر دلیل سے کہہ دے اللہ کو مانت۔ جب اس طرح کے لوگ آیا، بھائی میں کوئی دلیل نہیں دیتا، میں ماننا ہی، جا جو کرنا ہی کر لے۔ یہ پیچھے سے پیر مضبوط تھے، پیچھے سے استاذ مضبوط ہوں، والدین مضبوط ہو تو بندہ بہکتا۔ تو غوث پاک کے تو ماں باپ ہی خاندانی ولی تھے، اس کے غیر جو ڈاکو تھے ان کے مسلمان ہونے میں سچائی کافی نہیں تھی، اس بچے کے اندر بیک گراؤنڈ جی روحانیت تھی، وہ کارگر تھی، یہ کرامت تھی کہ وہ سارے مسلمان ہو۔ اور غوث پاک مدرسے میں پڑھتے رہے، غوث پاک مدرسے میں عالم بنے، غوث پاک نے مسجدیں بنائیں۔ اور آپ اس پیروں کو چھوڑ دیں جو مسجدوں سے علیحدہ ہیں، جو مسجدوں میں نہیں نہاتے ان کو چھوڑ دیں خدا کے لیے، پاویں جڈی وڈی گدی کیوں نہ ہوئے، پاویں عمران خان دے قد تو بھی وڈی گڈی ہوئے، گدیاں دے پیچھے تسی سارے نو ایمان خراب کیتا ہے۔ کنیاں گدیاں والے نے جڑے اللہ انہاں نو ہدایت دے، گدیاں لے کے بہ گئے،
ਕੰਸੈਪਟ ਬਣਾਇਆ ਪਿਓ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ 'ਚ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਪੀਰ ਢੂੰढो। ये खानदानी विरासत नहीं है। प्यो का बेटा वो काबिल नहीं है, आगे उसका बेटा वो काबिल नहीं है, तो छोड़ दो इसको और ढूंढो जो तुम्हें रहनुमाई दे, तुम्हारी रहनुमाई करे। रहनुमा भी अच्छा लो और रहनुमा के अंदर मस्जिद से मोहब्बत उलमा। इस गुफ्तगू में अगले जुमे को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक।